دنیا کی تمام امتوں میں سب سے بہترین امت کہا ہے، آج وہ مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ ذلت و رسوائی اور پستی کی کون سی ایسی قسم ہے جس میں مسلمان آج مبتلا نہیں ہے؟ کتے اور بلی اور جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہیں، مسلمان کے حقوق کی کوئی پرواہ کرنے والا نہیں۔ مسلمان کی عزت و آبرو پر حملے ہوں، ان کی عورتوں کی آبروئیں لوٹی جائیں، اس کے جوانوں کو تحت تیق کیا جائے، اس کی پراپرٹیز کو لوٹا جائے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی تعداد کم ہے۔ 1.5 سے 2 ارب کی تعداد ہے دنیا میں ان کی، 50 کے قریب ممالک ہیں ان کے اپنے، دولت کی کمی نہیں، وسائل کی کمی نہیں، تعداد کی کمی نہیں، لیکن آج یہ امت ذلت و رسوائی سے دوچار ہے۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذلت اور یہ رسوائی اس امت کے لیے جسے دنیا کی سب سے معزز امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس امت کا یہ حال کیوں ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں ایسے حالات ہیں؟ اور پھر ہمارے ٹاپک کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، امت کے حالات کی اصلاح کیسے کی جائے، اس ذلت و رسوائی کو عزت و سربلندی میں کیسے تبدیل کیا جائے، انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کے ان دونوں پہلوؤں پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور ذلت کو اپنی مشیت پر موقوف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے نبی آپ یہ دعا کیجئے، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، ساری کائنات کی بادشاہت تیرے ہاتھ میں، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار سے محروم کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کرسی پر بٹھا دیتا ہے، حکومت کا مالک بنا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے حکومت سے محروم کر دیتا ہے۔ وتعز من تشاء، اور اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے عزت اور سربلندی عطا فرماتا ہے۔ وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، پست کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، دنیا کی ساری خیر و برکت تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے واضح کر دیا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ۔ اگر آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں تو ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں دوبارہ عزت دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کے اندر فرماتا ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، میرے بندو اگر تم عزت پانا چاہتے ہو، تم زمانے میں معزز ہونا چاہتے ہو، تم اپنی عزت کو بحال کرنا چاہتے ہو، فللہ العزت جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے تعلق مضبوط کر لو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ کے بارگاہ میں آ کر تم عزت کا مطالبہ کرو، عزت کا سوال کرو، کیونکہ عزت دینے والا وہی ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات جو قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں کی روشنی میں ثابت ہوئی کہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ جب ہم اللہ کے دین پر تھے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر تھے، ہم معزز تھے، دنیا میں ہمارا ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا، ایک قیمت تھی، ایک وزن تھا، ایک ویلو تھی۔ اور آج ہم ویلو لیس ہو گئے، بیس لیس ہو گئے۔ آج ہماری دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم اللہ کے دین سے دور ہو گئے۔